تو بعض حکایات نا بڑا اچھا ایک سبق اور درس دے جاتی ہیں. جس طرح کی حکایت ہے کہ ایک مکان میں ایک چوہا رہتا تھا، ایک مرغا اور ایک بکرا. ان تینوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی. تو ہوا یوں کہ اس مکان کا جو مالک تھا اس نے نا ایک دفعہ چوہے کو پکڑنے کے لیے جو جسے پنجابی میں کڑکی کہتے ہیں وہ لا کے نا لگا دی چوہے کو پکڑنے کے لیے. تو چوہے نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا. تو اس نے کہا کہ چلو میں اپنے دوست مرغا اور میرا ایک بکرا بھی دوست ہے، ان سے جا کے اپنا یہ درد شیئر کرتا ہوں، میری کچھ مدد کریں گے. تو چوہے نے جا کے نا مرغے سے کہا یار وہ کڑکی لگ گئی ہے. تو مرغا کہتا ہے مجھے کیا لگے. بلاخر چوہا بکرے کے پاس گیا اور جا کے بکرے کو کہتا ہے کہ وہ کڑکی لگ گئی ہے میرے لیے. تو بکرا کہتا ہے مجھے کیا لگے. تو مختصر بات ہوا یوں کہ ایک رات کے وقت نا اندھیرے میں اس مالک نے جس نے وہ چوہے کے لیے یہ بندوبست کیا تھا، اندھیرے میں نا اس کا اپنا ہی پاؤں اس کے اندر آ گیا. تو اس کا جو پاؤں کا ناخن تھا نا اس کڑکی میں آنے کی وجہ سے نا ناخن اتر گیا. وہ زخم ہو گیا، پانی لگتا لگتا نا ریشہ بنا، وہ پھیلتا رہا. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس کا نا اب پاؤں کاٹنا پڑے گا، اگر نہ کاٹا تو یہ زخم آگے بھی بڑھ سکتا ہے. وہ پاؤں جناب کاٹ دیا گیا. اب ڈاکٹروں نے پھر دوائی میڈیسن بھی دی، لیکن کھانے پینے کی جو تجویز کی اس میں ڈاکٹر نے لکھا کہ جو ہے نا دیسی جو ہے نا چوزا، دیسی مرغا، اس کی یخنی پیو. تو گھر آئے تو انہوں نے کہا کہیں اور سے لانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر میں مرغا ہے اس کی یخنی پیتے ہیں. تو جب مرغا پکڑ کے ذبح کرنے لگے نا چوہا سامنے آ گیا. حکایت ہے چوہا سامنے آ گیا. اس نے کہا سنا میرا ساتھ نہیں نہ دیا، اب تو بھی مرے گا. تو جناب پاؤں کٹا تھا، رشتہ داروں کو دوست احباب کو پتہ چلا، وہ سارے نا خبر گیری پتہ لینے کے لیے آ گئے. تو اتنے بندے کو کھانے کا انتظام کرنا تھا تو انہوں نے کہا بھی گھر کا ہی بکرا ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا ہو جائے گا تیار. اور جناب وہ بکرے کو ذبح کرنے لگے. چوہا پھر سامنے آ گیا. تو آ کہتا ہے سنا میں نے کہا تھا نا میرا ساتھ دو، نہیں نا میرا ساتھ دیا، اب تو بھی مرے گا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ بھلے ہی یہ کڑکی سندھ کے اندر لگی ہو، لیکن جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، ہم ہے مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اور کسی اور نے بھی کیا بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو بھلے ہی آج یہ سندھ حکومت اس کی اسمبلی نے یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں کو ڈانس اور میوزک اس طرح کچھ سکھانے کے لیے سرکاری طور پہ جو ہے نا وہ تقریباً کچھ بھرتیاں کی جائیں گی. وہ خبر کے مطابق 1500 بھرتی کی جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، یا میں نے کسی ایک ٹیچر سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ خبر یہ ٹھیک ہے، درست خبر ہے. تو بھلے یہ وہاں پہ ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ کل کو خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑ لے اور دوسری جو ساتھ والے صوبے وہ بھی اس بات کا اعلان کر دیں جی سرکاری طور پہ جناب ڈانس اور میوزک سکھانے کے لیے ٹیچر جو ہے نا وہ بھرتی کیے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، آخری باتیں ہیں اور بات یہ ہے ہمارے سمجھنے والی کہ چلیں علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے، ملاؤں کی بات ہی ایسی ہوتی ہے، مولویوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال جن کی تصاویر ہمارے ادارے جو چاہے تعلیمی ادارے ہوں یا ویسے سرکاری وہ دفتر ہیں، ان کی تصویر تقریباً جو ہے نا دفتروں کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر لگی ہوتی ہے. انہوں نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. لیکن میں یہاں پہ اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں گلا تو گھونٹ دیا حکومت وقت نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے اگر دین سے مدرسہ زن،
ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ علامہ اقبال تو اس بات کو موت، ہلاکت و تباہی شمار کر رہے ہیں، ایسی تعلیم کو کہ جو تعلیم دیکھیں نا کہ اگر چھوٹی بچی ہے، کہنے کو چھوٹی سی بات ہے کہ جی بس اسٹیج پہ آگے ٹیبلو پیش کرے گی، کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی جس نے اسکول کے اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے ڈانس کر لی ہے، اس کی عفت اور حیا کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا تھا نا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اسی بچی کو ساری زندگی آپ پردے پہ قائل نہیں کر سکتے کہ جس نے بچپن کے اندر ناچ کے لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یاد آ گئے۔ آخری بات پھر بات ختم کرتا ہوں۔ نیک بندوں کی زندگی میں اللہ ویسے ہی بڑی برکت رکھ دیتا ہے۔ ان کی ٹوٹل عمر 39 سال ہوئی ہے، 39 ایک کم 40 ٹوٹل عمر، اور دور خلافت صرف 2 سوا 2 یا 2.5 سال، صرف 2 یا 2.5 سال، لیکن ان کی زندگی سیرت پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح کو 60-70 سال کسی نے زندگی گزاری ہو اور 20-25 سال خلافت کی ہو، اتنے اچھے کارنامے ان کی زندگی کے اندر، لیکن اللہ نیک بندوں کی زندگی نا ویسے ہی برکت رکھ دیتا ہے۔ 2-2.5 سال خلافت ہے، ایک کم 40 سال ٹوٹل عمر ہے، لیکن بڑے بڑے کارنامے ان کی۔ یہ بات ہے جب ان کا بچہ گیا نا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے اپنے بچے کے استاد کو نا خط بھی لکھ دیا۔ اس خط کے اندر یہ بات تھی کہ سب سے پہلے میرے بچے کو جو سکھانا ہے وہ یہ بات سکھانی ہے کہ گانے کی اور اس طرح جو مثلاً فساد یا ایسی جو چیزیں ہیں ان باتوں سے دور رہنے کی سب سے پہلے میرے بچے کو تعلیم دینا، کیونکہ یہ چیزیں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ قوم حقدار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام تو بتانا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر طاقت ہے ہاتھ سے روک دو، نہیں طاقت ہے زبان سے کہو۔ ہم زبان سے اس بات کی بالکل مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ اس بنیاد پہ بنا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقصد کہ یہاں پہ عبادت صرف اللہ کی ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ وہی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پہ بھی لانے کی کوشش کریں، اپنے خاندان، اپنے گلی محلے، اس طرح ایک ملک اور قوم کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ اسی کلمے کا پاس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔